آپ کی سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی وصیت اور سب سے پہلا پیغام جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ توحید کا پیغام دیا۔ لوگوں، توحید پہ آنچ نہ آنے دینا اور اس توحید کو خالص کرنا، اللہ کی عبودیت میں اپنے آپ کو لگانا۔ اور قرآن مجید نے اس کا ایک بہت بڑا انعام بھی ذکر کیا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کی، شرک نہیں کیا، دنیا میں بھی امن ان کو ملے گا اور قیامت کو بھی امن ملے گا۔ فکری امن، ان کے اقوال میں امن، ان کے افعال میں امن، ان کے تعامل میں امن، اور قیامت کے دن یہی لوگ صراط مستقیم پہ چلنے والے سمجھے جائیں گے اور ان کو جنت بطور انعام دی جائے گی۔ آپ کی توحید کے بعد وصیت یہ تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی الا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، مجھے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے، مجھے حق بات احترام اور اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پہنچانی ہی پہنچانی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، میں اپنی محبتوں کا معیار بناؤں تو اللہ کی رضا کو بناؤں۔ میں کسی سے محبت کروں، میرا معیار، میرا مقیاس، میرا میزان یہ ہو، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کوئی غرض نہیں، کوئی اور ہدف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے ارید اخلی فی هذه القریہ، میں اس بستی میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمة تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، میں تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اس لیے ملنے چاہتا ہوں۔ فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ فِي مَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تم اللہ کے لیے اس اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قیامت کو یہ اعلان ہوگا، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی۔ آج کہاں ہیں میری محبت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھنے والے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے، ایک دوسرے سے ملنے والے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے؟ آج وہ میرے محبوب ہیں، آج میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں، اوصنی واوجز، اللہ کے رسول وصیت فرمائیے۔ فرمایا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں سے بالکل بے امید ہو جاؤ، جو کچھ ہوگا تیرے رب کے فیصلے سے ہوگا، کبھی پریشان نہ ہونا، تیرے رب کے فیصلے تیرے لیے بہت بہتر ہیں۔ وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْ، اور اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ، ایسے اعمال سے بچو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ، زندگی کے آخری رمق تک تمہاری سعادت کی یہ نشانی ہوگی
کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا. کبھی اس دھوکے میں نہ جانا کہ اس وقت میں اکیلا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا. تیرا رب تیرے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے, وہ ہر چیز سے واقف ہے. جب برائی ہو جائے, جب کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف رجوع کرنا. یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی اور اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ. آپ نے تینوں مرتبہ وصیت فرمائی, لا تغضب ولک الجنہ, غصہ کرنا چھوڑ دو, تمہارے لیے جنت کی میں بشارت دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, میرے صحابہ بدعات سے بچنا, دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرنے سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ احتجر التوبہ, دوسری روایت میں آتا ہے احتجب التوبہ, احتجر التوبہ, اللہ تعالیٰ نے بدعت کا مرتکب جو ہے اس کے سامنے پردہ کر دیا ہے. اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, اس کی توبہ ہی قبول نہیں. حتی یدعها, جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, کل بدعت ضلالہ وان رآها حسنہ وان رآها الناس حسنہ, ہر بدعت گمراہی ہے, خواہ لوگ اس کو کتنا بھی اچھا سمجھیں. اور اس لیے ابن سیرین اور حسان ابن عطیہ کہا کرتے تھے, جو بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کا سنت پہ پھر دل نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے سفیان ثوری کہا کرتے تھے, البدع احب الى ابلیس من المعصیہ, بدعت ابلیس کو زیادہ پسند ہے گناہ سے. گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے لیکن بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. اس لیے فضائل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, من جلس الى صاحب بدعہ فاحذروه, جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے تم اس سے بچ کے رہنا. ومن احب صاحب بدعہ احبط اللہ عملہ, جو کسی بدعتی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِ, اللہ اسلام کی روشنی اس کے دل سے کھینچ لیتے ہیں. اور وہ کہا کرتے تھے, من جلس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ, حکمت و دانائی سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور اس لیے علماء کہا کرتے تھے, حسن بصری رحمت اللہ علیہ, لا تجالس صاحب بدعہ فإنه يمرض قلبك, کسی بدعتی کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ نہ بننا, وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی, اپنے اخلاق کو بلند کرو. جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا, ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا, قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایک صحابی نے وصیت طلب کی, فرمایا لا تسبن شیئا. صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد جب مجھے آپ نے یہ وصیت کی کہ کسی کو گالی نہ دینا, میں نے زندگی کے آخری سانسوں تک پہنچ گیا ہوں, آج تک کسی کو گالی نہیں دی. لا تسبوا الشیطان, تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. شیطان سے برا کون ہو سکتا ہے؟
اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا بھی جائز نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اوصیک الا تکون لعانا، کسی پر لعنت بھی نہ بھیجنا. اگر تم کسی پر لعنت بھیجو گے اور لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت پلٹ کے آپ پر ہی آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، میرے صحابہ نیکیاں کر لو. فتن کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو. ایسا فتنہ اور ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے. ینسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا، انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اب مارا گیا، لیکن جب نیا فتنہ آئے گا پہلے کو بھول جائے گا. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا اور فتنوں کی وجہ سے شام تک وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دین اور ایمان کو بیچ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، مسلمانوں 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو. امارت السفہاء، ایسا وقت آئے گا لوگ بے وقوفوں کو اپنا ذمہ دار بنائیں گے. وکثرت الشرط، لوگ ظلم کرنے کے لیے اس پہلو کو اختیار کریں گے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ میں کنٹرول آتا ہے. وبیع الحکم، فیصلے عدل و انصاف پر نہیں ہوں گے، فیصلے اس وقت بکنے لگ جائیں گے. واستخفافا بالدم، کسی خون کی قیمت نہیں رہے گی. وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا. ونشوا يتخذون القرآن مزامیر یقدمون احدهم لیغنیهم وان كان اقلهم فقہا، لوگوں کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوگی بلکہ وہ تلذذ لینے کے لیے بسا اوقات ایسے لوگوں کو مقدم کریں گے جن کو بسا اوقات دین کی سمجھ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے ہاں سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دینے والے ہیں. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ، اور سب سے محبوب عمل یہ ہے تم مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو. کتنا ہی آسان طریقہ، کسی مسلمان سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر ملو، اور اگر مصافحہ کر لو. ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں. سرور تدخله في قلب مسلم او تکشف عنه کربہ، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے. او تقضی عنہ دینا، کسی کا قرض اتار دینا اللہ کا محبوب بننے کے مترادف ہے. او تطرد عنہ جوعا، کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دینا انسان اس سے بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، مسلمانوں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے اتنا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں، جتنا اجر و ثواب 1 مہینہ اعتکاف کا ملے گا اس سے زیادہ میں اس عمل کو سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے آخری سانسوں میں یہ کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ
وما ملكت أيمانكم. میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور اپنی ماتحتی میں کام کرنے والے خادموں کا خیال کرنا. آپ اپنے چہرہ انور پہ کپڑا ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی یہودی اور عیسائیوں پہ، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا. یحذر ما صنعوا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ اس بات سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہیں میرے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت نہ کرنے لگ جائے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے. مولا کریم جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو رحمتوں، راحتوں اور عزتوں اور برکتوں سے نواز. الہ العالمین جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں الہ العالمین ان کی ہر تکلیف کو خوشی میں تبدیل فرما دے، ہر تنگی کو آسانی میں تبدیل فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. مولا کریم جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. الہ العالمین جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، دین کے پابند بنا. الہ العالمین بے روزگار کو بھی تو تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین جس طرح آج تیرے محبوب کے تذکرے سننے کے لیے جمع ہیں ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما. الہ العالمین ہمیں اپنا دیدار کا مستحق بنا. الہ العالمین اس خوبصورت مجلس کو قائم کرنے والوں کی اس کاوش کو ان کے میزان حسنات میں شامل فرما، توشہ آخرت بنا اور اس کو شرف قبولیت سے نواز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.